بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جاگتا پاکستان کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج میں سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے کچھ بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ یہ سانحہ سیالکوٹ، جس میں سری لنکا کے ایک انجینئر جو ہیں ان کو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا فیکٹری کے ورکرز کی جانب سے۔ ناظرین، یہ جو سری لنکن باشندہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ 2012 سے اس فیکٹری میں جنرل مینیجر کی حیثیت سے جاب کر رہا تھا۔ پروفیشن کے لحاظ سے وہ انجینئر تھے اور بڑی کامیابی سے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے پچھلے تقریباً 9 سال سے۔ ہوا یوں، جو میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہیں، ہوا یوں کہ فیکٹری میں کچھ غیر ملکی جو ہیں وہ وزٹ کے لیے آ رہے تھے، یعنی آنے کا ان کا منصوبہ تھا۔ تو یہ جو جنرل مینیجر تھے، یہ راجکو انڈسٹری بتائی جا رہی ہے، سیالکوٹ کی جو فیکٹری کا نام ہے راجکو انڈسٹری، انہوں نے ورکرز کو کہا کہ یہ جو مشینوں کے اوپر یا مشین کے اوپر جو آپ نے پوسٹر لگا رکھے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک کلیننگ یا صفائی کا حصہ تھا کہ کوئی پوسٹر جو ہے وہ وہاں پہ مشینوں کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو پوسٹر تھے وہ کچھ ریلیجن سے ریلیٹڈ تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ورکر جو ہیں وہ ان پوسٹرز کو خود ہی ہٹا دیتے، لیکن انہوں نے جنرل مینیجر کی ہدایت پہ عمل نہ کیا اور وہ پوسٹر جو ہے وہ ہٹائے نہ گئے۔ ویسے بھی جب مشینیں جو ٹیکنیکل مشینری ہے اس پہ کسی بھی قسم کا، چاہے کوئی عام پوسٹر ہو یا ریلیجیس پوسٹر ہو، اس کو مشین کے اوپر لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ مشین کی صفائی یا اس کی مینٹیننس میں کسی قسم کا پوسٹر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ خیر، جب فیکٹری کے ورکرز نے وہ پوسٹر نہ ہٹائے تو جنرل مینیجر صاحب نے خود ہی اس پوسٹر کو ہٹا دیا۔ اب یہ جو ملازمین ہیں یا ورکرز ہیں ان کے ذہن میں اشتعال پیدا ہوا کہ یہ ہمارا ریلیجیس کے بارے میں، یعنی ریلیجن اسلام کے بارے میں یہ پوسٹر تھا۔ تو ناظرین، ایک ایسا شخص جو کہ جن کو معلومات ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایک نان مسلم ورکر تھے، جنرل مینیجر تھے، جو کہ اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نہ وہ عربی پڑھ سکتے تھے، نہ وہ اردو پڑھ سکتے تھے، تو ان کو اس بارے میں کیا علم کہ انہوں نے یہاں پہ کیا لگا رکھا ہے۔ تو ورکرز کو خود ہی چاہیے تھا کہ ان پوسٹرز کو ریموو کر دیتے۔ کیا ایسا کرنے سے وہ کوئی تبلیغ اسلام کا کام کر رہے تھے؟ یا ورکر جو وہاں کام کر رہے تھے، وہاں جاب کر رہے تھے، کیا ان کو وہ تبلیغ اسلام کے حوالے سے یا حرمت رسول کے حوالے سے ان کی یادداشت کو تازہ کر رہے تھے؟ خیر، ہوا یہ کہ ان ورکرز نے وہ جو جنرل مینیجر تھے سری لنکن پریانتھا کمارا، جن کا نام بتایا جا رہا ہے، ان کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔
ان پہ تشدد کیا اور آخر کار وہ اپنی جان جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، ہمیں خواہ مذہب کے نام پہ اتنا زیادہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس قسم کا بے ایمانہ تشدد کیا گیا ہے، یہ ہمارے معاشرے، ہمارے دین پہ ایک سیاہ دبا ہے۔ یہ بحیثیت پاکستانی میرے لیے بھی یہ سانحہ جو ہے یہ شرمناک ہے۔ یہ پاکستانی ہونے کے ناطے بھی مجھے بھی اس پہ اتنا ہی افسوس ہے جتنا کسی دوسرے پاکستانی کو ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 2 ورکر تھے جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ان کی جان کو بچانے کے لیے۔ ایک ملک عدنان صاحب ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنرل مینیجر، جو سری لنکن جنرل مینیجر ہیں، ان کے اوپر لیٹ کر ان کی جان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ جو ڈنڈے برسائے گئے وہ ملک عدنان کو بھی پڑے۔ تو ابھی معلوم ہوا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ملک عدنان کے لیے بھی تگمہ شجاعت کا اعلان کیا ہے۔ گو کہ ملک عدنان جو ہیں وہ ان کی جان کو بچا نہ سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو بھی ایفرٹس کیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کے لیے تگمہ کا ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ خیر، ہمیں یہ جو مذہبی رجحانات ہیں، ضرورت سے زیادہ یعنی ہائپ کریٹ کرنا مذہب کے نام پہ، اس کو کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ ان پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ جو انڈیو جذبات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت کے دور میں بھی تحریک لبیک والوں نے دھرنا دیا تھا۔ جب وہ دھرنا ختم ہوا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک جنرل نے وہ دھرنا اٹینڈ کرنے والوں کو واپسی پہ 1,000 روپے کا لفافہ جو ہے تھمایا۔ گویا ان کی تعریف کی گئی، ان کو پیسے دے کے ان کی کارناموں کو تقویت پہنچائی گئی کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ان نتائج کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں میں یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو کہیں بھی نہیں دیکھ رہا۔ پچھلے 3 دنوں سے گویا شیخ رشید کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ انہوں نے کوئی بیان ہی نہیں دیا، پتہ نہیں وہ آج کل کہاں ہوتے ہیں۔ بحیثیت وزیر داخلہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ شیخ رشید صاحب کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سامنے آئیں اور وہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ جو ایک فارن انجینئر ہے جو کہ ہمارے کنٹری پاکستان میں اور سیالکوٹ میں راجکو انڈسٹری میں جاب کر رہے تھے، ان کو بے ایمانہ قتل کرنے کے کیا ریزنز ہیں، کیا محرکات ہیں، اس کو ہمیں اینالائز کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے شیخ رشید کو بھی اینالائز کرنا ہوگا
کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کیا عناصر ہو سکتے ہیں، کون سے اس لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ گو کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مین کلپریٹ جو ہیں وہ تقریباً 18 جو میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، وہ جو مین 18 ورکر جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو اب گجرانوالہ کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے ان میں ان کو کل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کو کس حد تک کیا سزا جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا بحیثیت مسلمان ہم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں صحیح طریقے سے یا نہیں۔ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، کیا اس بات کو ہم نے مد نظر رکھا؟ یہ فیکٹری کے ورکرز نے جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ ہم نے انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان پہ رحم کھانا ہے؟ یعنی جو کہ ہمارے پیغمبر پاک کا رحمت للعالمین کا جو پیغام ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بظاہر تو یہی نظر آیا کہ اس وقت ان کے ذہن میں، ان ورکر کے ذہن میں کوئی بھی رحم والی بات جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو ناظرین، ہمیں پہلے ہی ہماری یعنی قوم پہ یہ بحیثیت مسلمان ایک جو ہے وہ جو کچھ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ اس بات کو بنیاد پرستی کے ورڈ کو ہمارے لیے استعمال کر رہی ہیں، یہ جو مسلم امہ ہے، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا سدباب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تحمل اور بردباری کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، تاکہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ رونما نہ ہو سکیں۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلپریٹس ہیں یا یہ جو بہیمانہ تشدد کرنے والے ورکرز ہیں، ان کو کیا سزا ملتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تھینک یو۔